خان نے یہ کر کے یہ چند ایک نمونے میں نے اس لیے دیے. اب ہم ذرا اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر امام اعظم کے اگلے فتوے کی طرف آئیں گے. وہ بڑا عام ہے, بہت غور سے اس کے بعد سنیے جس کو میں بیان کروں گا. اب قول سن لیجئے. قائل جو مسئلہ مسئولہ ہے, جب آپ ساری بحثیں سن چکے, ائمہ کے اقوال سن چکے, کتب فقہ کو سن چکے, قاضی ایاز کو سن چکے, قاضی خان کو سن چکے, امام ابن نجیم کو سن چکے, ائمہ احناف متقدمین کو سن چکے, قاضی ایاز کو سن چکے, علامہ خفاجی کو سن چکے, سب ائمہ کے اقوال, صاحب جامع فصولین سب کو سن چکے کہ کس طرح کلمات احتمال محتمل کلمہ سے کافر نہیں ہوتا جب تک صراحت نہ ہو, قطعیت نہ ہو, نام نہ لیا جائے, اور قطعی طور پہ بھی ظن, شک اور احتمال کا امکان بھی جب تک ختم نہ ہو جائے اس وقت تک کافر نہیں ہوتا. جب تک یہ سارے دلائل آپ سن چکے ہیں, اب اس زیر غور اور زیر بحث مسئلہ میں بیان کو پڑھیے, سنیے. یہ سٹیٹمنٹس ہیں, ٹی وی کے ریکارڈڈ سٹیٹمنٹس ہیں کسی شخص کے جس کا موضوع زیر بحث ہے, اس کے کلمات ریکارڈڈ ہیں, لفظ ہیں. وہ کہتا ہے کہ 295C خدا کا بنایا ہوا قانون نہیں, یہ انسانی قانون ہے. یہ پھیکا لا ہے, انسانی قانون. جنرل ضیاء الحق نے اس کو دانت دی. جنرل ضیاء الحق نے اس قانون کو پکا بنایا, طاقتور کیا, اس میں سختیاں پیدا کی, اور نواز شریف کے دور میں اس میں موت کی سزا کو لازمی کیا گیا. یہ اس کا سارا کلام جہالت ہے, ظن ہے, لا علمی ہے. مگر جیسے میں نے ساری مثالیں آپ کو پیش کی, صحیح بخاری سے, صحیح مسلم سے, ابو داؤد سے, سنن ترمذی سے, ابن ماجہ سے, ائمہ کے کلام سے, حضرت حاتم بن ابی بلتع سے, دیگر وہ نباش کی حدیثوں سے, اس کے قول سے, سب کچھ سامنے رکھ لیجئے, اور قاضی ایاز کے سارے اقوال. ہر ایک نے کہنے والے کے قول پر اعتماد کیا, اور کسی نے بحث نہیں کی اس بات پر کہ اس نے جو نیت ظاہر کی ہے, جو کہا ہے, جھوٹ بولا ہے. اس پر وہ کہتے ہیں اللہ پہ چھوڑ دیں. یہ اگر جھوٹ بولا ہے تو قیامت کے دن اللہ مواخذہ کرے گا, اس کو جہنم میں ڈالے گا. اللہ عالم الغیب ہے, اس سے مخفی نہیں ہے. مگر ہمارے لیے حکم جو وہ کہہ رہا ہے اس پر اعتماد کرنا حکم ظاہر قول پر ہے. آپ نے ہر کتاب میں پڑھا, حکم سرائر پر نہیں, باطن پر نہیں, قصد و نیت کو آپ نہیں قرید کے بتا سکتے جب تک وہ خود نہ بتائے, خود بتائے معلوم کرنے پر نہیں. تو جو کہا اس کے قول کو مانا جائے گا, شریعت اسی پر فیصلہ کرتی ہے. وہ کہتا ہے یہ خدا کا قانون نہیں ہے. پھر اگلا جملہ, یہ انسانی قانون ہے, انسان کا بنایا ہوا قانون ہے. اگر بندہ اس انسان کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ہو اور اس میں تبدیلی چاہے تو وہ کہنے والا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ جرم ٹھیک ہے, یعنی وہ گستاخی رسول کے جرم کو صحیح نہیں کہتا, اس جرم کو جرم سمجھتا ہے. اس انسان کے بنائے ہوئے قانون میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے. یہ مولوی حضرات کوشش کر رہے ہیں یہ کہلوانے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ گویا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون میں ناانصافیت ہے, قانون میں ناانصافیت ہے. مولوی صاحبان یہ کوشش کہہ رہے ہیں کہ گویا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے میں رسول پاک کی بے حرمتی کے حق میں ہوں. اس نے کہا یہ فضول بات ہے, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کے حق میں ہوں. مولوی یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ فضول بات ہے, میں یہ نہیں کہتا یہ فضول بات ہے. ہر ایک کے فتوے, ہر ایک کے خلاف یہ فتوے دیتے رہتے ہیں. اس نے کہا میں رسول پاک کی بے حرمتی کے قانون کے خلاف نہیں ہوں. پھر وہ آگے کہتا ہے کہ سوال کیا کسی پریس والے نے کہ یہ تو توہین رسالت کا جو قانون ہے, کیا آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں, توہین رسالت کی قانون؟ وہ جواب دیتا ہے یہ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. 2 بار کہا اس نے. اگر کوئی مسلمان ایسی بات کرے, یعنی توہین رسالت والے قانون کے خلاف بات کرے, تو وہ شخص پاگل ہوگا. جو مسلمان ہو کر یہ کہے وہ پاگل ہے. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انسانی قانون ہے اس پر نظر ثانی کی جانی چاہیے. میں قطعاً توہین رسالت کے حق میں نہیں ہوں, یہ لفظ ہیں اس کے. میں توہین رسالت کے حق میں نہیں ہوں. پتہ نہیں لوگ مجھے ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں کہ میں توہین رسالت کے حق میں ہوں. میں ہرگز توہین رسالت کے حق میں نہیں ہوں. میں نے کبھی نہیں آج تک ایسا کیا, اور نہ نعوذ باللہ کوئی ایسا کر سکتا ہے. ہم سب مسلمان ہیں,
کوئی بھی مسلمان توہین رسالت کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ ضیاء الحق کا قانون ہے جس کے اثرات ہم پر پڑے ہیں. میں اس کے بنائے ہوئے قانون پہ نظر ثانی چاہتا ہوں. یہ اس کا مکمل انٹرویو ہے جو لفظ بلفظ میں نے پڑھ کے سنا دیے. قرآن اور حدیث، بخاری اور سیاستہ، آئمہ، کتب فقہ، کتب عقائد، شفا، شرح شفا، سب کو سامنے رکھ کر غور کرتے چلے آئیے. دیکھیے کہاں بنتی ہے سری گستاخی رسول اور اس کا قصد آقا علیہ السلام کی گستاخی کا. پھر اس کے بعد انگلش نیوز پیپر ہے دا نیوز، 28 نومبر 2010 اس کا انٹرویو شاہ سرخی کے ساتھ چھپا ہے اور وہ کہتا ہے سیز ناٹ اگینسٹ بلاسفیمی لا. سرخی لگی ہوئی ہے کہ میں توہین رسالت کا قانون جس کی سزا موت ہے، میں اس توہین رسالت والے قانون کے خلاف نہیں ہوں. سیز وہ کہتا ہے سیکشنز مس یوزڈ بائی پیپل شوڈ بی ابالشڈ. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس قانون کی وہ شکیں جن کو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، وہ جو میں نے بتایا کرمنل پروسیجر کوڈ، ضابطہ جاتی طریقے، ایف آئی آر درج کرا کے جھوٹے پرچے کروانا، غلط استعمال کرتے ہیں، میں ان کا خاتمہ یا ترمیم چاہتا ہوں. پھر اس کا جملہ ہے ہی سیڈ ہی از ناٹ اگینسٹ دا ہول بلاسفیمی لا. یہ لفظ ہیں. وہ کامل اہانت رسول یا حرمت رسول کے تحفظ کے قانون کے خلاف نہیں ہے. ہاؤ ایور دا سیکشنز فرام دس لا which are used by some people for their interest should be abolished. اس قانون میں سے وہ شکیں جنہیں بعض لوگ ناجائز اپنے مفادات کے لیے یعنی طاقتور طبقہ استعمال کر لیتا ہے، ان میں ترمیم اور خاتمہ چاہیے. However, such section of the law should be abolished which some people used for their interest. I am not against the whole blasphemy law. میں جزوی طور پر اس قانون میں ترمیم چاہتا ہوں جو مس یوز ہوتا ہے، اس مس یوز ہونے کی شکوں کا خاتمہ چاہتا ہوں. میں کاملاً توہین رسالت کے قانون کے خلاف نہیں ہوں. ایک شخص بار بار اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں اہانت رسول اور حرمت رسول والے قانون کے خلاف نہیں ہوں، لوگوں کے مس یوز کی جانے والی شکوں کے خلاف. پھر اس کے بعد سٹاف رپورٹر ہے، یہ ریوٹرز کی باہر کے ملکوں کی انگلش رپورٹ ہے. اس میں بھی وہ کہتا ہے سیز بلاسفیمی لاز آر بینگ یوزڈ ٹو وکٹمائز مائنورٹیز. اس میں بلاسفیمی لا کے خلاف بات نہیں کی، اس نے کہا یہ کمزور اور اقلیتوں کو وکٹمائز ناجائز شکار بنانے میں غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اب پاکستان میں کون سا قانون ہے جس کا غلط استعمال نہیں کیا جاتا؟ اب پھر آگے کہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اس میں کہ یہ ضیاء الحق کا کالا قانون ہے. وہ لفظ بولا روزنامہ دن صفحہ 23 2010 میں 23 نومبر روزنامہ دن. اس میں بھی کہتا ہے کہ یہ ضیاء الحق کا کالا قانون، اس کے تحت سزا ہوگی. آپ اس کے قول کو غلط کر سکتے ہیں. جو میں نے آپ کو ساری مثالیں دی، اس کا قول باطل ہو سکتا ہے، اس کا قول معصیت ہو سکتا ہے، جہالت ہو سکتا ہے. آپ اس کے قول کو مکاری کہہ سکتے ہیں، عیاری کہہ سکتے ہیں، دھوکہ دج فریب کہہ سکتے ہیں، جو چاہیں آپ کا جی کہہ دے. ہر بندہ اپنے مقام کے مطابق تجزیہ کرے گا، مگر قول اس کا یہ ہے کہ وہ اس نے شریعت محمدی کے قانون کو یا حرمت رسول کے قانون کا نام لے کر قانون کالا نہیں کہا، اس نے کالا قانون کا لفظ ضیاء الحق کا نام لے کر ضیاء الحق کے قانون کو کہا. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضیاء الحق کا اپنا بنا ہوا نہیں، وہ تو اس دور میں بنا، تو اب وہ جو کہا وہ سب احتمال میں آ جائے گا. اس کی تعویل ہوگی، اس کے امکانات ہوں گے، اس کے معنی ہوں گے. اس نے کس معنی میں کہا، ہم نے کس معنی میں سمجھا. یہی بحث میں نے آپ کو 12-14 گھنٹوں میں ساری ڈسکس کی ہے، ساری آپ کو سنائی ہے، اور آئمہ کے اقوال ہیں. اور پھر ایک اور جگہ پر ڈیلی ٹائمز ہے، اس ڈیلی ٹائم میں بھی اس نے یہ کہا کہ یہ مین میڈ لا وہ سمجھتا یہ ہے کہ ضیاء الحق نے بنایا. یہ اس کا پاگل پن ہے، بے وقوفی ہے، جہالت ہے، حماقت ہے، لا علمی ہے، جو کہہ لیں. ہم اس کے لا علمی کی صفائی نہیں دیتے، نہ تحفظ کرتے ہیں. پاگل ہے جو کچھ. مگر بیسک بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو مین میڈ لا ضیاء الحق کا بنا قانون کہہ کر اس کو کالا قانون کہتا ہے، اور کہتا ہے دس از ناٹ گاڈ گیون لا، یہ خدا کا شریعت کا قانون نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ کے جب اس کو کالا قانون کہتا ہے تو اس پر معصیت، گناہ، حماقت، بے وقوفی، خطا جو چاہیں کہہ لیں، مگر کافر اور ارتداد کا مرتد کا قول شریعت کے کسی قاعدے کے روح سے نہیں بنتا. میں نے آپ کو چاروں شکلیں گن کے بتا دی تھی کہ اگر کسی سمت بھی اعتماد ہو جائے، قول ظاہر میں ہو جائے تب بھی رفع ہو جاتا حکم کفر، اور قصد اور نیت میں اعتماد ہو جائے تب بھی رفع ہو جاتا ہے.
کفر تب بنتا ہے جب قول بھی صریح اور قطعی ہو کفر پر، اور قصد اور ارادہ بھی صریح اور قطعی ہو کفر پر، ایک ہی شکل ہے۔ باقی جہاں احتمال ہو امکان، تو آپ یہ سب امکانات سے بھرے پڑے ہیں اقوال۔ تو اس کے بعد پھر ایک اور جگہ پہ اسی طرح کہا ہے، وہ دوسرا ایک اور پیپر ہے، انگلش کا بھی اردو کا بھی میرے پاس ہے، اس میں بھی اس کے سارے ہیں، انٹرویوز ہیں، نیوز لائن میں پبلش ہوا ہے دسمبر 23 میں انٹرویوز کا۔ ہر جگہ کوئی 8-10 مرتبہ جہاں بھی چھپا اس کے کلمات ایک ہی ہیں، ہمیشہ ایک ہی بات کی اس نے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اینکرز کو سنا ہے، یہ اس کا مبلغ علم ہے، جہالت ہے، مبلغ علم ہے۔ آئی ہیو ہرڈ اینکرز، جرنلسٹ، ممبرز آف سول سوسائٹی، پیپل لائک غامدی، عمران خان۔ اب ان کے پیچھے، عمران خان کے پیچھے کیوں نہیں پڑ گئے کفر کے فتوے لگا کر؟ ایون رانا ثناء اللہ، یہ رانا ثناء اللہ، یہ پنجاب کا جو منسٹر ہے، کیوں نہیں لگایا فتویٰ کفر کا؟ کیوں نہیں اس کے پیچھے پڑے؟ ان سب نے کہا ہے کہ دے سے امینڈمنٹس آر ریکوائرڈ، کہ اس قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ وہ کہہ رہا میں نے بھی یہی بات کی ہے بس، کہ ترمیم کی ضرورت ہے، اور امپورٹنٹ تھنگ ٹو ریمبر از دیٹ دس از اے مین میڈ لا اینڈ ناٹ گاڈ میڈ لا۔ یہ اس کی بے وقوفی ہے، اور مگر جب مین میڈ لا سے مراد وہ ضابطہ جاتی قانون لیتا ہے، یا جہالت ہے یا درست کہتا ہے اگر، تو اس سے مراد ضابطہ جاتی قانون ہے جو میں نے بتایا، ایف آئی آر کے درج کرنے سے لے کر تفتیش کے طریقے تک، یہ جو انسانی قانون انگریزوں کے بنائے ہوئے اور ضیاء الحق کے دور میں بھی اسی کا درج کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جو اس کو دیکھتا ہوں، what is that when you speak of amendment، جب آپ ترمیم کرنے کی بات کریں تو people assume you condone the crime، تو لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں جیسے آپ گستاخی رسول کے جرم کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ وہ خود کہہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس ضابطہ جاتی قانون میں ترمیم کریں، کوئی آدمی اگر یہ کہے تو لوگ اس کا معنی نکالتے ہیں کہ آپ توہین رسالت کے قانون کو ابالش کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ آگے پھر وہ ایک اور جگہ بیان کرتا ہے کہ دیر شوڈ آلسو بی اے فلٹریشن، پراپر فلٹریشن۔ وہ کہتا ہے کہ امینڈمنٹ ایسی ہونی چاہیے، ترمیم دیٹ وی کین ڈو از ٹو امینڈ دا لا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میری تجویز کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ ٹو امینڈ دا لا، ایسی ترمیم کی جائے ان سچ اے وے دیٹ دا میکر آف اے فالس ایکوزیشن از ٹرائیڈ انڈر دا سیم لا۔ کل اس کی یہ بات، اس کا پورا انٹرویو ہے۔ وہ کہتا ہے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ایسی ترمیم کی جائے کہ اگر کوئی شخص کسی پر گستاخی رسول کا جھوٹا الزام لگائے، جھوٹا مقدمہ درج کرے، اور وہ جھوٹ ثابت ہو جائے کہ گستاخی رسول اس نے نہیں کی تھی، جھوٹا مقدمہ لگایا، تو اس ایف آئی آر درج کرانے پر بھی اسی مقدمے کے تحت سزا ہو، جھوٹا الزام لگانے پر بھی سزا ہو۔ اور دیر شوڈ بی آلسو اے پراپر فلٹریشن پروسیس، اور پراپر تحقیق اور چھان بین ہونی چاہیے، ویئر سم ون لائک اے ڈی سی او کی طرح کا کوئی شخص، ڈی سی یا کوئی بڑے افسر کی طرح کا کوئی شخص ہو، شوڈ کنفرم دیٹ دیر از اے کیس ٹو آنسر، کہ یہ جو ایف آئی آر الزام لگا رہا ہے کہ فلاں نے گستاخی رسول کی ہے، واقعی اس کیس میں کوئی جان ہے یا نہیں۔ یہ ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے، الزام درج ہونے سے پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ واقعی گستاخی رسول کا ارتکاب ہوا ہے یا نہیں، کچھ جان ہے یا نہیں، اس کی تحقیق پہلے ہو جانی چاہیے۔ اور وجہ کیا ہے؟ This will help ensure that pressure from Maulvis and fanatics does not result in the victimization of helpless people۔ اس سے یہ کہ جب تحقیق اور چھان بین پہلے ہو جائے گی، ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے، تو پریشر ناجائز ڈیولپ نہیں ہوگا، ڈیولپ مذہبی طبقوں سے یا انتہا پسندوں سے، اور بے گناہ کمزور لوگ ناجائز غلط مقدمہ درج کرا کے شکار نہیں بنائے جائیں گے قانون کا۔ جو جائز گستاخ رسول ہے وہ سزا کو پہنچے گا، جس پر ناجائز الزام لگا وہ بچ جائے گا۔ اور پھر اس نے یہ بات بھی کی ہے، اسی وجہ سے 50% سے زیادہ عیسائی لوگ ہیں جن پر مقدمے بنے، تعداد ان کی تھوڑی ہے، اور کوئی طاقتور آدمی کے خلاف مقدمہ نہیں بنا۔ کیا طاقتور آدمی نے کبھی آج تک گستاخی نہیں کی؟ یہ کمزور غریب ہی کرتے ہیں۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کے خلاف طاقتور لوگ کوئی اور سبب بھی ہوں ذاتی لڑائی کے، تو گستاخی رسول کی بنیاد بنا کے مقدمہ درج کر کے پھنسا دیتے ہیں، اور طاقتور کے خلاف نہیں بن سکتا۔ میں کسی ایک کیس کی میں نہیں بات کر رہا، مجھے غرض نہیں ہے، میں ان جنرل بات کر رہا ہوں۔ یہ معاشہ ملک میں یہ آواز رہی ہے، اسی کی بات وہ کی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس صورت میں ایک پولیس مین جب کیس رجسٹر کرے گا گستاخی رسول کا،
اور جب جب سنے گا اور انویسٹیگیٹ کرے گا رجسٹریشن سے پہلے تو وہ سوچے گا کہ واقعی اس کیس میں کوئی جان ہے یا نہیں، سچا الزام لگایا گیا ہے یا ذاتی جھگڑے کی بنیاد پر کسی کو جھوٹا پھنسایا گیا ہے، وہ سوچیں گے۔ ایسی ترمیم ہو کہ سچا کیس ہو تو گستاخی رسول کا پرچہ درج ہو سکے، جھوٹا الزام ہو تو نہ ہو سکے۔ یہ اس نے بار بار بات کی ہے۔ اور اسی طرح پھر اردو میں بھی پریس کانفرنس CNN کا ترجمہ ہے، CNN نے نشر کی اس کی پریس کانفرنس جیل میں نومبر 2010 میں جیل سے آئی، اس میں بھی ہوئی، اس نے کہا کہ یہ ضیاء الحق نے بنایا، نواز شریف نے بنایا، یہ قرآن، یہ اللہ کا اور شریعت کا قانون نہیں ہے۔ اور اس میں یہی بات کی جو بات اوپر میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ تو اس انٹرویو میں بھی اس نے اس شیخ پورا جیل سے یہی بات کی ہے۔ یہ اس کے کچھ سٹیٹمنٹس ہیں جو میں نے پڑھے ہیں، تمام سٹیٹمنٹس اس کے منگوا کر تو میں نے ان کو غور سے پڑھ لیا۔ اب یہاں میں پھر وہ دہراؤں گا وہ الفاظ، اگر یہ کل سٹیٹمنٹس ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور بیان نہیں، ہر جگہ یہی بیان ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے ان تمام بیانات سے شریعت کے وہ تخصیص معین کے 4 قواعد جو میں نے بیان کیے تھے، کسی ایک شخص کو الگ تخصیص کافر قرار دے کے واجب القتل کہنا، اس کے قواعد ہیں، شرائط ہیں، قیود ہیں، موانع ہیں جن کا امتناع ہے، اور وہ یہ کہ ظاہراً اس کا کلام اتنا قطعی اور اتنا صریح ہو گستاخی رسول پر، یعنی حضور کا نام لیا ہو، اس نے کہا حضور کی سنت کا قانون ہے میں نہیں مانتا، وہ کہے کہ میں تحفظ حرمت رسول کا قانون نہیں مانتا، یہ لفظ بولے یہ کالا قانون ہے، وہ کہے کہ حضور کی حرمت پر سزائے موت کے قانون کو نہیں مانتا، یہ ظالمانہ قانون ہے، خواہ اس کو قرآن اور حدیث نے کہا ہے میں نہیں مانتا، یہ کالا قانون ہے، خواہ رسول پاک نے اس پر عمل کروایا میں نہیں مانتا، معاذ اللہ یہ کالا قانون ہے۔ اگر وہ معاذ اللہ بدبخت کہے کہ 1400 سال پرانا ہے، آج زمانہ بدل گیا، میں رسول پاک کا قانون، شریعت کا قانون آج کے دور میں نہیں مانتا، کافر ہوگا، مرتد ہوگا، جہنم کا کتا ہوگا، اس نے حضور کی گستاخی کی، نام لے کر سری قطعیت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ، پھر اس کی نیت، اس کے قصد کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کے پورے بیانات میں کہیں ایک دن بھی نہ رسول پاک کا ذکر آئے، اسم پاک آئے، نہ حضور کی شریعت کا ذکر آئے، نہ حضور کی سنت کا وہ ذکر کرے، نہ قرآن کا ذکر کرے، نہ شریعت کا قانون کہہ کے رد کرے، بھلے وہ جھوٹ بول رہا ہے، چلو ضیاء الحق کا اور نواز شریف کا قانون کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، مگر شریعت کا حکم قول ظاہر پر ہے، منہ سے تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ ضیاء الحق کا قانون کالا قانون ہے، نواز شریف کا قانون کالا قانون ہے۔ ضیاء الحق اور نواز شریف کے قانون کو کالا قانون کہنے سے کوئی کہاں سے کافر بن گیا؟ نیت میں بے شک اس کے کوئی اور ہو، نیت اللہ جانتا ہے، عالم الغیب، نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، نیت کی صفائی کوئی نہیں دیتا۔ ائمہ نے کہا قول ظاہر پر دیکھا جائے گا کہ کیا صراحت ہے کفر کی اور دلالت میں قطعیت ہے، 2 لفظ ہیں، کلام میں صراحت ہو اور دلالت میں قطعیت ہو تو کفر ہے، اور نیت میں قصد میں بھی قطعیت ہو کفر ہو، اور غیر کفر کا احتمال نہ ہو، نہ کلام ظاہر میں غیر کفر کا احتمال ہو اور نہ کلام میں باطن نیت میں، باطن کلام کے باطن میں نیت و قصد میں غیر کفر کا احتمال ہو، ظاہر و باطن میں کلیتاً قطعاً صراحتاً بلا احتمال بلا شک و شبہ، اگر کفر پر دلالت ہو تو فتویٰ کفر کا ہوگا، مرتد ہوگا، گستاخ ہوگا، اور اگر ظاہر میں شک آ گیا، احتمال آ گیا، تب بھی کفر کا نہیں، اگر قصد اور نیت میں احتمال آ گیا تب بھی قصد نہیں، اور پورے کلام کے سیاق و سباق میں دوسرا احتمال ہوا، آپ نے سب 10 مثالیں قاضی ایاز کی اور کل ائمہ احناف کی پڑھی ہیں، تو کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا۔ اب اگلی بات سنیے، یہ تو ایک پہلو۔ اب یہ دلیل بنانا کسی کا کہ مثلا کسی عورت پر مثال کے طور پہ مقدمہ ہو گیا تھا درج کہ وہ عورت پہ کفر کا فتویٰ لگ گیا اور اس کے اوپر اپنا عدالت نے سزا دے دی، گستاخی کی اور سزائے موت ہو گئی، اور کسی شخص کے بارے میں سوچنا کہ وہ جیل میں گیا اور کہا کہ میں اس کو بچانے کی کوشش کروں گا، اور پریس کانفرنس کی اس عورت کو بچانے کے لیے عدالت کا فیصلہ آ جانے کے بعد، تو بات سمجھ لیں۔ اب یہ اگر کسی نے عمل کیا تو اس عمل سے بھی کوئی کافر نہیں ہوتا، کوئی کافر بن جانا مذاق نہیں ہے۔ ہم نے تو ایک کھیل بنا لیا، مچھر کے پر سے بھی ہلکا بنا لیا کافر بنانا، اس کا عمل معصیت ہو سکتا ہے، ان کے منصب کے خلاف عمل ہے، ناروا کیا، ناجائز کیا، نہیں جانا چاہیے تھا، خلاف حکمت ہے، خلاف منصب ہے، حماقت ہے، گناہ کہہ سکتے ہیں، معصیت کہہ سکتے ہیں،
بھائی گناہ کبیرہ کہہ سکتے ہیں، حرام کہہ سکتے ہیں، سب نہیں کہیں گے، فقہا خطا اور معصیت کہیں گے۔ یہ ساری بات سے کفر ثابت اور ارتداد نہیں ہوتا۔ وہ عورت تھی، اس نے گستاخی کی، عدالت نے ثابت کر دی اور اس کو سزائے موت ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ پریس کانفرنس کی یا اس کو انسانی بنیادوں پر اس کے بچانے کی بھی اپیل وغیرہ کی باتیں کی۔ میں نے آپ کو کہا یہ معصیت ہو سکتی ہے، اس کو گناہ کہہ سکتے ہیں، ناروا فعل کہہ سکتے ہیں، بیوقوفانہ خلاف منصب سب کچھ کہہ سکتے ہیں، مگر کفر اور ارتداد نہیں بنتا نا، یہ گستاخی بنتی ہے یہ عمل۔ اس لیے کہ عورت کی سزائے قتل گستاخی پر اور ارتداد مرتد عورت کو سزائے قتل، یہ مسئلہ غور سے سنیے، خود مختلف فی ہے، بڑی توجہ سے سنیے۔ عورت گستاخی کرے، اگر عورت یا ارتداد کی مرتکب وہ مرتد ہو جائے تو یہ مسئلہ عورت کا مرتد ہو جانا خود مختلف فی ہے، اس پر اجماع امت نہیں ہے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، اور وہ یہ کہ مختلف فی اس طرح ہے کہ اس پر امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان ائمہ کے ہاں تو عورت بھی اگر ارتداد کرے، گستاخی کرے، مرتد ہو جائے تو قتل ہوگی، مگر امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں اور امام ابو یوسف کے ہاں، امام اعظم کے مذہب میں عورت مرتد ہو جائے تو اس کی سزا قتل نہیں ہوگی۔ جب یہ مسئلہ مختلف بھی ہو گیا، حنفیہ کے ہاں امام اعظم کے مذہب میں مرتدہ کا قتل نہیں ہوگا، یہ بات سمجھنے والی ہے، مرتدہ عورت کا قتل نہیں ہوگا، یہ امام اعظم کا قول، اس پر اجماع امت نہیں ہے، 3 مذاہب کا ہے امام اعظم کے سوا۔ لہذا جب یہ صورت ہو گئی تو اب کسی عورت کے لیے اگر کسی نے قدم اٹھایا تو آپ کی مرضی، آپ اختلاف کریں، مگر وہ کافر کیسے بن گیا؟ اس سے پہلے تو پھر ائمہ کے اوپر کفر کے فتوے لگے، جنہوں نے عورت اگر ارتداد کی مرتکب ہو تو اس پر قتل کی سزا ہی نہیں ہے، تعزیر ہے، قتل کی حد نہیں ہے۔